بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا سنبھالنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر مکمل ہونے کے بعد ہم سورہ آل عمران کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے سبق میں سورہ آل عمران کا شان نزول پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے پہلے یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سورہ میں بیان ہونے والے اہم امور کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس سورہ میں خداوند عالم و دانا نے بہت سے امور کی تعلیم فرمائی ہے۔ میں اجمالاً چند ایک کو عرض کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے اس میں اپنی توحید اور اپنے سوا دوسرے معبودوں کا باطل ہونا، کتب سابقہ یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کی تصدیق، ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا تمامی علوم خصوصاً علم القرآن میں اعلیٰ درجے پر فائز ہونا، جنگ بدر کا واقعہ، انسان کا حریص التبا ہونا، خداوند عالم کا عدل، اسلام کی حقیقت اور دوسرے مذاہب کا بطلان، قتل انبیاء کی سزا اور خدا ہی کا اصل مالک ہونا کہ وہ جسے چاہے بادشاہی عطا فرما دے اور جسے چاہے فقیر بنا دے، رسول کی اطاعت کا واجب ہونا، تقیہ کا حکم، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کی نبوت کی تصدیق، نجران کے نصارہ سے مباہلہ کا واقعہ، حضرت علی علیہ السلام کا نفس رسول ہونا اور جناب حسنین کریمین علیہ السلام کا ابن الرسول ہونا، یہود و نصارہ کی اخلاقی حالت، خیرات کی ترغیب، خانہ کعبہ کی فضیلت، اس امت کی تعریف، قیامت کے تذکرے، کفار کے ساتھ برتاؤ، جنگ احد کا واقعہ، موت کی حقیقت اور اس کی یاد دہانی، مومنین کی تعریف وغیرہ، یہ سب امور تعلیم فرمائے گئے ہیں سورہ آل عمران میں۔ تو آئیے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ: الف لام میم، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے، وہی زندہ اور سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر۔ آیت میں استعمال ہونے والے اسماء حسنی الحی اور القیوم، ان دو ہی پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے الحی، اس کے معنی ہیں زندہ۔ اللہ کی ذات دیگر زندہ موجودات کی طرح کسی بخشی ہوئی زندگی سے زندہ نہیں ہے، بلکہ خود اپنی حیات سے زندہ ہے۔ کائنات کی تمام زندہ موجودات کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی زندگی کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے زندگی بخشی ہے، کیونکہ وہ سرچشمہ زندگی اور منبع حیات ہے، اس کا وجود حیات سے عبارت ہے، اور خود حیات کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے حیات بخشی ہے۔ دوسری جو صفت ہے جو اسماء حسنی میں سے ہے وہ ہے القیوم۔ القیوم کا مطلب ہے سنبھالنے والا۔ کائنات کا قیوم وہی ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی نگہداری سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ لفظ اسماء حسنی میں سے
ایک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام کائنات کی محافظ اور نگہداری کرنے والی ہے اور ہر ایک چیز کو ہمہ وقت فیض پہنچاتی رہتی ہے، جس سے وہ چیز قائم رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے بھی کائنات کی قیومیت اور نگہبانی سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کائنات ایک لمحے کے لیے اللہ کی قیومیت سے محروم ہو جائے تو نیست و نابود ہو جائے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھ کر ذات اقدس کی معرفت حاصل کرنے کی اور کلام پاک کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔